بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم جماعت ششم کی اسلامیات کا سبق پڑھیں گے۔ باب نمبر 5 ہے اور باب کا نام ہے مشاہیر اسلام، اور عنوان نمبر 13 ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صفحہ نمبر ہمارا ہے 71۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھیں؟ تو ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی اور اسلام لانے والی پہلی خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق عرب کے مشہور قبیلے قریش سے تھا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی قریش سے تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھیں، آپ کی بیوی جو تھیں، امہات المؤمنین جو تھیں، ان کا تعلق بھی قریش قبیلے سے تھا۔ آپ عرب کی نہایت امیر اور معزز خاتون تھیں۔ آپ 555 عیسوی میں عام الفیل سے تقریباً 15 سال پہلے پیدا ہوئیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا سے اٹھائے گئے، زندہ اٹھائے گئے، تو اس کے بعد 555 سال گزرنے کے بعد جو ہے، یعنی یہ عیسوی سال جس طرح ابھی جو چل رہا ہے 2020، ٹھیک ہے، تو 2020 سے ہم پیچھے چلے جائیں تو جو 555 جو سال تھا، اس میں عام الفیل کے سال، عام الفیل کا سال کون سا تھا؟ یعنی وہ سال کہ جس میں ابرہہ جو ہے وہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کے اوپر حملہ آور ہوا تھا، یعنی اسی سال ہوا تھا۔ تو اس سال سے تقریباً 15 سال پہلے پیدا ہوئی تھیں، اور آپ کی کنیت جو تھی وہ ام ہند تھی، اور لقب جو آپ کا تھا طاہرہ تھا۔ آپ کے والد یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو والد تھے ان کا نام خویلد بن اسد تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جو والدہ تھیں ان کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ آپ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو والد تھے وہ ایک کامیاب تاجر تھے، جو دیانتداری اور معاملہ فہمی کی وجہ سے قریش میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، یعنی بہت سمجھدار تھے اور ان کی تجارت بہت کامیاب جاری تھی۔ والد کی وفات کے بعد جتنی دولت انہوں نے ان کے والد کی تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو ملی، اور آپ رضی اللہ عنہ بہت نیک تھیں، سمجھدار اور سلیقہ مند خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ پڑھنا لکھنا بھی جانتی تھیں، اس لیے آپ نے اپنے کاروبار کو اور سامان تجارت تھا اس کی خود نگرانی شروع کر دی، یعنی خود اپنی نظروں میں اور خود اس کا کاروبار کو سنبھال لیا۔ عرب کے دستور کے مطابق تاجر لوگ خود اپنا سامان تجارت لے کر جاتے اور نفع کماتے، مگر جو نہ جا سکتے، یعنی خود جانے کی ہمت نہ رکھتے کسی وجہ سے، تو پھر وہ کیا کرتے کہ کسی دوسرے آدمی کو اپنی تجارت میں شریک کرتے۔ سرمایہ لگانے والا اپنا منافع یعنی جو ہوتا تھا اس کا کچھ حصہ، خاص حصہ وہ اس آدمی کو دیتا جو ان کی تجارت کرتا تھا، یعنی اپنے حصے دار کو یعنی اپنا پارٹنر بنا لیتے۔ وہ پارٹنر جو ہے وہ تجارت کرتا، ایک بندے کا انویسٹمنٹ ہوتی، اور دوسرا جو ہے پارٹنر ہوتا وہ تجارت کرتا، یعنی لے جا کے خرید و فروخت کرتا، سامان بیچتا کما کر۔ تو پھر جو منافع ہوتا تھا اس میں، تو اس کے اندر پھر جو یعنی انویسٹر ہوتا تھا اور جو آگے پارٹنر جو کاروبار کو یعنی لے کے آگے مارکیٹ میں چل رہا ہوتا تھا، تو ان دونوں کو آدھا حصہ منافع میں ملتا تھا۔ اچھے اخلاق اور سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار مکہ کے کامیاب تاجروں میں ہوتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تجارت کرتے تھے اور آپ کی تجارت ایمانداری، اچھے اخلاق اور سچائی کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنا مال مختلف تاجروں کے ذریعے مختلف علاقوں میں بھیجا کرتی تھیں۔ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کے بارے میں سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا سامان تجارت لے کر شام جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست قبول کر لی۔ حضرت خدیجہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سہولت کے خیال سے اپنے ایک غلام میسرہ کو ساتھ بھیجا۔ غلام کو میسرہ کو ساتھ اس وجہ سے بھیجا تاکہ راستے میں ان کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں خوب نفع حاصل کیا۔ واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئیں، اور جب ان کے غلام نے سفر کے دوران کے حالات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بتائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے بہت متاثر ہوئیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں، آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، سچائی، دیانتداری کے بارے میں اور حسن تدبیر کے بارے میں اور سلیقہ مندی کے بارے میں جب سنا،
اور اتنا اچھا منافع جب ان کو حاصل ہوا تو بہت خوش بھی ہوئیں، متاثر ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار نے حضرت خدیجہ کو بہت زیادہ متاثر کیا. تو انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، شادی کا پیغام بھیجا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پیغام آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورے سے یہ پیغام قبول کر لیا. نکاح کے وقت یعنی نکاح کا پیغام قبول کر لیا اور پھر نکاح ہوا دونوں کا. تو نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی. تو دونوں کا نکاح ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد عطا فرمائی. تو اس سے ہم آگے ان کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مزید جانیں گے اگلے حصے میں. تو اس کے بعد ہم آتے ہیں مشق کی طرف. پہلا ہمارا سوال ہے درست جواب پر دائرہ لگائیے. تو سوال اس میں پہلا ہے اسلام لانے والی پہلی خاتون ہے کون ہے؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، پہلے پیراگراف میں ذکر ہوا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا لقب تھا، کیا تھا؟ طاہرہ، اور کنیت کیا تھی؟ ام ہند. تو لقب یہاں پہ آپ نے بتانا ہے طاہرہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں عام الفیل سے 15 سال پہلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی کتنی تھی؟ 25، 35 یا 40. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 25 سال. تو یہاں پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر بتانی ہے جو کہ 40 سال تھی. اور آخری ہے شیب ابی طالب میں مسلمان محصور رہے یعنی بند رہے. یہ اگلے حصے میں ہم پڑھیں گے اس کو. تو کتنے سال بند رہے تھے؟ 2 سال، 3 سال یا 4 سال؟ تو 3 سال تک مسلمان اس میں بند رہے تھے، محصور رہے تھے. آگے آ جائیے. اگلا سوال نمبر 2 ہے درست اور غلط فکروں کی نشاندہی کرتے ہوئے مناسب جواب پر ٹک لگائیے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی تھیں. غلط، پہلی بیوی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور دوسرا سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام اسد بن خویلدہ تھا. تو یہ بھی غلط ہے، بلکہ آپ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام تھا خویلد بن اسد. اگلا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے متاثر ہو گئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا. درست ہے. اور اگلا ہے نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی. تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر نکاح کے وقت 25 سال تھی. 40 سال کس کی عمر تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو لہٰذا یہ جملہ غلط ہوا. ٹھیک ہے، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال تھی. حضرت خدیجہ نے نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی تصدیق کی. جی درست ہے بالکل. آگے آ جائیے. سوال نمبر 3 ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ابتدائی حالات زندگی لکھیے. تو یہ بالکل پہلا پیراگراف ہے جس کے پہلے پیراگراف آپ اس کے اندر اس کے جواب میں لکھ لیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی اور اسلام لانے والی پہلی خاتون تھیں. آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق عرب کے مشہور قبیلے قریش سے تھا. آپ عرب کی نہایت امیر اور معزز خاتون تھیں. آپ رضی اللہ عنہ 555 عیسوی میں عام الفیل سے تقریباً 15 سال پہلے پیدا ہوئیں. آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ام ہند اور لقب طاہرہ تھا. اور آپ کے والد کا نام خویلد بن اسد تھا اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا. اور یہاں تک آپ ان کے بارے میں لکھ دیں. اور مزید اگر لکھنا ہے تو ایک آپ کے والد کامیاب تاجر، لیکن یہ پھر والد کے بارے میں ہو جائے گا. آپ کے جو حالات زندگی ہے وہ یہیں پہ مکمل ہو جاتے ہیں کہ والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا. تو یہ یعنی پہلا پیراگراف 3 لائنیں جو ہیں سٹارٹ کی اس کے جواب میں آپ لکھیں گے. اور ہمارا دوسرا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس خوبی نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو متاثر کیا؟ تو آپ بتائیں خود کس خوبی نے متاثر کیا ہوگا. یہ بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں اسی صفحہ میں. ہم صفحہ نمبر 71 میں 71 میں ہم نے اس کو پڑھا ہے کہ جب وہ تجارت کے لیے بھیجا آپ مال کو تو واپس آئیں تو جب غلام نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ متاثر ہوئیں اور اسی وجہ سے پھر انہوں نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھی بھیجا تھا. تو یہ آپ نے تینوں سوال یعنی جو درست جواب یعنی چوز کرنا ہے جو صحیح جواب کو. سوال نمبر 1 اور دوسرا سوال جو ہے خالی جگہ پر کرنی ہے بلکہ صحیح اور غلط کی نشاندہی کرنی ہے، وہ دوسرا سوال کرنا ہے. اور تیسرا سوال جو ہے ہمارے
تفصیلی جوابات دیں، اس کے پہلے 2 سوال آپ نے کرنے ہیں۔ اور سب سے پہلے آپ نے یہ مشق حل کرنے سے پہلے ایک کام کرنا ہے، وہ یہ کہ آدھے سبق کی پڑھائی کرنی ہے، یعنی جہاں تک ہم نے پڑھائی کی ہے وہاں تک آپ نے سبق کی پڑھائی کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر یہ مشق حل کرنی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو سبق بہت اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کو آپ غور سے سنیں اور دوبارہ سنیں غور سے، اور اس کے بعد پھر ان مشقی سوالات کو حل کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔